ہاں یہی سوال ہے ان کا بھی. آج کل ایک ٹاپک پر بہت زیادہ ایشو بنایا ہوا ہے, وہ ہے شوہر کا زوجہ سے زبردستی مطالبہ کرنا ہے, اس کے قریب جانے کا. لبرل طبقہ اس پر بہت ایشو بنا رہا ہے کہ یہ ٹھیک عمل نہیں ہے. یہ ٹی وی چینلز پہ یہ بحث اٹھائی گئی ہے کہ مرد اگر اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے, عورت کا موڈ نہیں ہے, تو کیا مرد اس پہ زبردستی کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ یہ لوگ خود ہی اس اوٹ پٹانگ قسم کے مسائل اٹھاتے ہیں, اور جب ہم اس کا جواب دیتے ہیں تو کہتے ہیں یہ مولانا لوگ دیکھو کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ نہ کریں اس قسم کی باتیں. پہلے مسائل کم ہیں کیا دنیا میں جو آپ یہ ٹاپک ایک نیا لے کے بیٹھ گئے؟ اگر کوئی مرد بالفرض زبردستی کر بھی رہا ہے بیوی کے ساتھ, اول تو کرتے نہیں ہیں مرد. آج کل تو خوراکیں ایسی ہو گئی ہیں کہ اس کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہو رہی ہوتی, زبردستی تو دور کی بات ہے. لیکن اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کا کوئی اتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے کہ آپ اس ٹاپک کو ٹی وی پہ اٹھائیں اور اس پہ ڈیبیٹ کریں اور بحث کریں. خام خواہ کی ایک فضول بحث میں لوگوں کو ڈال دیا. زبردستی کیا کرے گا وہ؟ کیا اس کا کیا نقصان کر دے گا اگر وہ زبردستی اس نے کر بھی لیا؟ عورت کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس میں. نقصان ہوتا بھی کس کا ہے؟ مرد کا نقصان ہوتا ہے. اس کی انرجی خرچ ہوتی ہے, اس کی انرجی یوٹیلائز ہوتی ہے, تو اس میں عورت کی انرجی تو بہت کم جاتی ہے. تو یہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, اور عام طور پہ مرد ایسا کرتے بھی نہیں ہیں. عام طور پر اگر کسی کی زوجہ کا موڈ نہیں ہے تو مرد برداشت کر لیتا ہے. ہماری سوسائٹی میں ایسا نہیں ہے کہ وہ مار پیٹ کے زبردستی وہ اس کے ساتھ اپنی خواہش پوری کر رہا ہو. لیکن ہمارے لبرل لوگوں کو نا کوئی ایشو چاہیے. خواتین کے حقوق کے نام پر کسی نہ کسی چیز کو تماشا بنانا ہے انہوں نے. اس کو بھی خواتین کے حقوق میں شامل کر لیا ہے کہ جی مرد اگر اپنی بیوی سے زبردستی کرتا ہے تو عورت پہ ظلم ہے. ہماری سوسائٹی میں یہ بین ہونا چاہیے, یہ پابندی لگنی چاہیے. اور ان کے مسائل جیسے سارے حل ہو گئے ہیں. ابھی ایک مسئلہ تھا جو بہت بڑا مسئلہ تھا اور بڑا خواتین پہ بہت ظلم ہو رہا تھا. مرد سے مراد اس کا میاں ہے, اور اس کو اتنا میاں جو ہے اپنی بیگم سے زبردستی جو ہے اپنی خواہش پوری کر رہا ہے اس بیچاری کا کیا ہوگا؟ ابے لوہا تو پگھل کے مجھے بتاؤ یہ کچھ بن کے شاید میں تو جواب میں یہ اس ٹاپک کو جواب میں ریکارڈ کروا رہا ہوں نا, ورنہ یہ کھربوں سال میں بھی ہماری سوسائٹی میں اول ایسا ہوتا نہیں ہے کہ مرد زبردستی کرتے ہیں. بہت کم ریشو ہے, اور ایسے مرد کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے. تیری صحت ماشاءاللہ خوراک ایسی کھا رہا ہے, ورنہ میاؤں کے جو حالات آج کل, آپ لوگ کے علاوہ میاؤں کی بات کر رہا ہوں, جو رپورٹیں ہیں وہ تو چونچ کے ذریعے گھمانا ہے. زبردستی تو دور کی بات, وہ تو اس کا مطالبہ نہیں پورا کر پا رہے. آپ کہہ سکتے ہیں پھر 4 شادیوں کی میں کیوں ترغیب دے رہا ہوں؟ میں ایک دفعہ میں نے جانا ہے واش روم, 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانے کے لیے جانا ہے میں نے, کیونکہ بار بار جائے گی تو انڈے خراب ہو جائیں گے. یہ ہارڈ ویئر ہے, سافٹ ویئر ہے. جس کی صحت صحیح ہوگی اسی کو خواہش پیدا ہوگی, نہیں ہوگی تو وہ تو بیان سنتا رہے گا. اور کیونکہ اس کے لیے صرف جذبہ نہیں چاہیے بھائی, جسم میں طاقت بھی اتنی ترتیب سے بے ڈھنگے خیالات نہیں ہے. 12 انڈے دینے, لیکن سارے ایک جیسے تھوڑی صحت مند بھی ہیں الحمدللہ. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ٹی وی میں اچھال لیا گیا ہے تو میں اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں. دیکھو یہ جو خواتین کے حقوق میں یہ بات اٹھائی جا رہی ہے, اس کا ایک کلپ میری نظر سے گزرا. کسی نے پوچھا آپ خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ زبردستی پوری نہیں کر سکتا. عجیب لوگ ہیں مسلمان, اوپر سے کوئی بندہ گر گیا اور ٹانگ نہیں ٹوٹی تو کہتے ہیں اللہ نے بچا لیا. اکارڈنگ ٹو اسلام گرایا کس نے تھا؟ وہ بھی تو اللہ نے گرایا تھا نا. نہیں, اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان بیوقوف ہیں. اللہ کا قانون ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے قانون میں عورت پہ ظلم نہیں ہے, تو گرایا بھی تو اللہ نے بلکہ عورت مرد کی خواہش پوری کرنے میں اس کا ساتھ نہیں دیتی. اسے کوئی بیماری بھی نہیں ہے, گرایا بھی کس نے, تو بیمار ہے تو ایک الگ بات ہے, پھر تو روک سکتی ہے. بچانے کی نسبت اللہ کی مینسز آ رہے ہیں پھر بھی روک سکتی ہے. لوگ گرتے ہیں اور ان کی نہ اسے بیماری ہے نہ کوئی مینسز ہے, تو پھر عورت اگر روکتی ہے تو یہ مرد پہ ظلم ہے. سے اس کو بچا لیا. تو یہ مردوں کے حقوق کے لیے آواز اٹھانی چاہیے. کوئی مرد اپنی زوجہ کے قریب آنا چاہتا ہے, عورت اس کو روک دیتی ہے, تو عورت مظلوم نہیں ہے. مظلوم کون ہے ایسے موقع پہ؟ اسلام کہتا ہے مرد مظلوم ہے. کہہ سکتے ہو کیسے بچایا, وہ تو اس اب ہم اینگل سے میڈیکلی دیکھتے ہیں, ہڈی ٹوٹتی نہیں ہے. اخلاقی لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ اسلام کی بات صحیح ہے یا ان لبرل لوگوں کی جو خواتین کے حقوق کے نام پہ خواتین ہی کا بیڑا غرق کر رہے ہیں. میں بھی بتاؤں گا اس سے عورت کے حق نہیں ملے گا, اس کا بیڑا غرق ہوگا. یہ جو لبرل لوگ ہیں نا, ان کے لیبل بڑے اچھے اچھے ہوتے ہیں, ویمن رائٹس,
نہیں لیکن وہ بنے گا. ایسے رائٹس دے رہے ہوتے ہیں جس سے جو رائٹس ملنے بھی چاہیے نا عورت کو وہ بھی نہیں ملتے. دماغ میں یہ اب چیز سوچو کیسے انسٹال ہو گئی. جب ایک بیوی شوہر کو قریب نہیں آنے دے گی تو مرد پھر ادھر ادھر منہ مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ شاید تلوار باہر جا کے جب وہ منہ مارے گا تو خراب کس کا گھر ہوگا؟ آسمان سے انسٹال ہو جائے اسی کا گھر خراب ہوگا. جو تھوڑی بہت آپس میں ریلیشن تھے وہ بھی خراب ہوں گے اور ڈیورس کے نتیجے میں مرد کا اتنا نقصان نہیں ہوتا جتنا نقصان کس کا ہوتا ہے؟ عورت کا. ہماری سوسائٹی کے جو لبرل لوگ ہیں ہماری سوسائٹی کو قیاس کرتے ہیں یورپ پہ. وہاں تو ڈیورس کا عورت کو کوئی نقصان نہیں. بھائی ان کو فائدہ کب ہو رہا تھا جو نقصان ہوگا؟ وہاں چلا گیا. وہاں عورت کو شادی کے بعد کو فائدہ کہاں ہوتا ہے جو نقصان ہوگا؟ یہاں تو بے شمار فائدے ہوتے ہیں اس کو شادی کے بعد. 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانے کے لیے جانا بے شمار فائدے عورت کو نکاح کے بعد ملتے ہیں. ساری زندگی کا نان نفقہ, گیس بجلی کا بل, مکان پرووائڈ کرنا, اس کو وراثت ملنا, اور محبت زیادہ ہو تو زندگی میں پراپرٹی اس کے نام کر دینا. تو دیکھ رہے ہیں پوری پوری پراپرٹی بیوی کے نام کر دیتے ہیں. خیالات نہیں ہے. پھر اس کے بچوں کا سارا خرچہ, اس کی پریگننسی کا خرچہ, اس کی ڈیلیوری کا خرچہ, بچیوں کی شادی کی ٹینشنیں, بچوں کی پڑھائی کی ٹینشنیں. یہ سارے بینیفٹس عورت کو شادی کے بعد ملتے ہیں کس کی طرف سے؟ ایک ایتھیسٹ ہے مسلم سوسائٹی میں مرد کی طرف سے ملتے ہیں. تو یہاں ڈیورس اور طلاق ہوگی تو بیڑا کس کا غرق ہوگا؟ عورت کا. اور لیبرل لوگوں کے ہاں کسی کا بیڑا غرق نہیں ہوتا کیونکہ عورت کو وہ حقوق مل نہیں رہے ہوتے. یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ ہماری سوسائٹی کو قیاس کرتے ہیں کس پر؟ یورپ پر. بچانے کی نسبت اللہ کی لہٰذا حقوق بھی وہیں سے لے رہے ہیں. تو مطلب یہ اپنی سوسائٹی کو اپنی سوسائٹی کے لحاظ سے کون کہتا ہے کہ گرایا اللہ نے؟ تو اسلام نے جب مرد کے کندھوں پہ اتنی زیادہ ذمہ داریاں ڈال دی ہیں تو مرد کا اگر اپنی زوجہ کے قریب جانے کا چاہ رہا ہے تو اسلام کہتا ہے زوجہ کے پاس نو کا آپشن ٹوٹنے سے اس کو بچا لیا. بولو نہیں ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ راتا بھی شر کا خالق بھی اللہ ہے اور خیر کا خالق بھی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مرد عورت سے ناراض ہو جائے, وہ چاہ رہا تھا بیوی کے پاس جانا, بیوی نے اجازت نہیں دی, وہ منہ ادھر کر کے غصے میں سو گیا, ساری رات اس پر فرشتوں کی طرف سے لعنت برستی ہے. اس کی کوئی رات کمزور ہوتی ہے, عبادت اس رات قبول نہیں ہوتی. یہ ٹوٹکے موٹکے اور یہ اوٹ پٹانگ چیزیں کھانے کی ضرورت, اس کے لیے اپنے شوہر کی خواہش پوری کرنے میں کوئی زیادہ نقصان نہیں تھا. بس ایک چیز یہ تھی کہ اس کی چاہت نہیں ہے, اس کو اپنی چاہت کے اگینسٹ چلنا تھا. اس کا نقصان تھوڑا ہے, اس کا نقصان بہت زیادہ ہے کیونکہ جب شہوت اس کے دماغ پہ سوار ہے اور بیگم بھی موجود ہے اور ہے بھی وہ حلال, اس کے لیے رات گزارنا اس کو ڈپریشن کا مریض بنانا ہے. اس کے دل میں بیوی سے نفرت کے جذبات پیدا ہوں گے. پھر جب صبح اٹھ کے دفتروں میں جائے گا ادھر ادھر منہ مارے گا وہ. ایک ساتھ ہی پیدا ان تمام بڑے بڑے نقصانات سے بچنے کے لیے اس ایک عورت کو پابند بنا لینا پتہ نہیں کیا کہ لے کے نسخے یہ اچھا نہیں ہے کہ بھائی تمہاری خواہش ہے یا نہیں ہے, تم شوہر کے اتنے حقوق ہیں, اس کے ساتھ تمہارا ریلیشن ہے, وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے, تو تم اپنے گھر کا ماحول اچھا بنانے کے لیے اس کی خواہش میں اس کا ساتھ دو. یہ آسان ہے یا اس کو ہم آزاد کر دیں کہ نہیں جی تمہارا کوئی ریلیشن نہیں ہے, تمہارا موڈ نہیں ہے تو جاؤ اس کو دفع کرو یہاں سے. کون ہوتا ہے برابر ہو ایک عورت کے لیے؟ جب مرد کے دل میں یہ بات آ گئی نا کہ میری بیوی مجھے یہ سمجھتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو بھائی, تو پھر مرد اس سے محبت کرنا چھوڑ دے گا. کیوں نہیں ملے گا گناہ بھائی, کیوں نہیں ملے گا گناہ؟ 100% گناہ ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ عورت اگر روٹی بنا رہی ہے, کیونکہ کچن میں خواتین بہت زیادہ کھانے پکانے میں مصروف ہوتی ہیں, مرد کو اگر خواہش ہے بلاتا ہے تو اس کو چاہیے وہ کام چھوڑ دے, وہ چھوڑ دے وہ کام. تو میرے بھائی نے لبرل لوگوں سے حقوق مت پوچھو, ان کے نہ بیچاروں کے اپنے گھر آباد ہوتے ہیں, نہ ان کو گھروں کے ٹوٹنے کی کوئی فکر ہوتی ہے. ان کے یہاں تو سب رائٹس برابر ہیں. ہاں مرد اگر اپنے حقوق پورے نہیں کر رہا, مرد اگر اپنے حقوق پورے یعنی عورت کے حقوق پورے نہیں کر رہا, نان نفقہ نہیں اٹھا رہا, پھر ایک الگ بات ہے. جب مرد پورے نہیں کر رہا تو ہم عورت کو بھی کہتے ہیں کہ تبھی حضرات فقہا نے شرعی مسئلہ بیان کیا ہے, قرآن و سنت سے ہی نکالا ہے وہ مسئلہ کہ مرد اگر نان نفقہ نہیں دیتا عورت کو تو عورت مرد کو اپنے پاس آنے سے روک سکتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اگر حقوق پورے کر رہا ہے تو پھر عورت کو مرد کی خواہش پوری کرنے میں رکاوٹ کی اجازت اسلام نے نہیں دی. یہ بہت بڑا گناہ ہے. ہماری سوسائٹی میں تو ان چیزوں کا خیال نہیں کیا جاتا. سعودی عرب میں کیونکہ وہاں اسلام کا زیادہ ہے نا, تو وہاں تو یہ مسائل شادی کے وقت ہی سکھا دیے جاتے ہیں عورت کو کہ آپ شوہر کی خواہش پوری کرنے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی. علماء کی طرف سے, لٹریچر کے ذریعے, میڈیا کے ذریعے پہلے سے. اب تو وہاں کا ماحول بھی لبرل ہوتے جا رہے ہیں وہ لوگ بھی. تو یہاں تک علماء نے بیان کیا ہے کہ عورت کوئی ایسا کام نہیں کر سکتی. دیکھو نفلی روزہ رکھنے پر پابندی لگا دی شریعت نے کہ شوہر کی مرضی کے بغیر, کہ شوہر اگر گھر پہ موجود ہے,
تو اس کی پرمیشن کے بغیر عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی, کیونکہ وہ روزہ رکھے گی, شوہر اپنی اگر خواہش پورا کرنا چاہے گا تو روزے کی وجہ سے نہیں کر سکتا. اس لیے عبادت پہ پابندی لگا دی, اللہ نے اپنا حق چھوڑ دیا. ہاں فرض روزہ تو ہر صورت میں رکھنا پڑے گا, تو نفلی روزہ رکھنے پر پابندی ہے. رکھنا ہے تو پہلے شوہر کی پرمیشن ہو. ہاں شوہر اگر سفر میں ہے, پھر اگر نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے, پھر شوہر پابندی لگائے, تو پھر عورت پر اس کی اطاعت کرنا لازم نہیں ہے, کیونکہ خامخواہ کی پابندی ہے. تو پہلے تو اللہ کا حق ہے بھائی عبادت کرو, تو بلا وجہ کی بعض میاں ہوتے ہیں نا خامخواہ کی پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں, تو خامخواہ کی پابندیاں اسلام میں نہیں ہیں. ابے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ جو جائز پابندیاں ہیں تو یہ تو اس کا حق ہے. تو نفلی روزہ رکھنے پر پابندی ہے جب شوہر گھر میں موجود ہو. تو آپ خود سوچو کہ جب عبادت پہ اللہ نے پابندی لگا دی, تو اسلام اس بارے میں عورت کو حکم دیتا ہے کہ شوہر کی خواہش کو وہ پورا کرے. اور دوسری بات یہ کہ اسلام چونکہ دین فطرت ہے, میں نے بتایا کہ مرد میں جب یہ خواہش پیدا ہوتی ہے اس کے لیے اپنی اس خواہش پہ کنٹرول کرنا بہت مشکل کام ہے, جبکہ عورت کے لیے مشکل کام نہیں ہے. اچھا, بعض خواتین یہ بھی سوال پوچھتی ہیں کہ ٹھیک ہے جی, مرد کو تو اسلام نے عورت کو تو یہ حکم دے دیا کہ جب مرد کے دل میں خواہش پوری پیدا ہو تو عورت اس کی خواہش پوری کرے, لیکن اگر معاملہ الٹا ہو کہ خواہش عورت کے دل میں پیدا ہو رہی ہے اور مرد کے دل میں نہیں ہے, تو کیا مرد بھی پابند ہے؟ اس کا بغیر لگی لپٹی کے جواب یہ کہ نہیں پابند ہے. صحیح ہے نا؟ لبرل لوگ اس پہ ناراض ہوں گے کہ یار یہ کیسا قانون ہے. بھائی اس لیے پابندی مرد پہ لازم نہیں ہے کہ یہ چیز مرد کے اختیار میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی ہے؟ اگر مرد کا موڈ نہیں ہے تو یہ بعض دفعہ وہ اس کے اختیار میں ہوتا ہی نہیں ہے. یہ یعنی اس کے لیے مرد اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کر نہیں سکتا اگر اس کے دل میں خواہش نہیں ہے. جبکہ عورت کے دل میں خواہش نہیں بھی ہے تو بھی وہ مرد کی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے, جبکہ مرد ایسا نہیں کر سکتا. تو اگر مرد پہ اسلام قانون بنا دیتا کہ بھئی عورت کے دل میں خواہش ہے تو تمہارے دل میں ہے یا نہیں ہے, تم نے بہرحال پوری کرنی ہے, تو یہ کس پہ ظلم ہوتا؟ یہ آدمی پہ ظلم ہوتا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ تو جو اسلام کا قانون ہے نا وہی بہتر ہے. باقی اخلاقی پابندیاں ایک الگ بات ہے. اسلام نے اس کو میاں بیوی کو حکم دیا ہے کہ ایک دوسرے کی خواہشات کا خیال کریں. عورت تھکی ہوئی ہے, اس کا موڈ نہیں ہے, تو مرد کو چاہیے آج صبر کر لے بھائی. قانون ایک الگ چیز ہوتی ہے, آپس کی انڈرسٹینڈنگ ایک الگ چیز ہوتی ہے. تو انڈرسٹینڈنگ کی آپس کے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی اگر وہ تھکی ہوئی ہے تو آپ چھوڑ دو اس کو, کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی ہے نا. نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ یا تو ہوتا نا کہ کل نہیں ہوگی بھاگ جائے گی, تو بھائی ایک دو دن ٹھہر جاؤ. تو قانون یہ ہے کہ عورت منع نہیں کر سکتی. اخلاقیات کا تقاضا یہ ہے کہ بھائی قانون سے ہٹ کے آپس کے تعلقات کو اچھا رکھو. تو اگر وہ ہمیشہ آپ کا ساتھ دیتی ہے, کسی دن موڈ نہیں ہے, تو آپ کیا کر لو, اگنور کر دو. تو آپ اس کے آرام کا خیال کرو. تو لیکن قانون بہرحال اس میں کس کا ساتھ دیتا ہے؟ اسلامی قانون وہ مرد کا ساتھ دیتا ہے. تو اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں. اور ایک بات کھوپڑی میں آئی تھی وہ نکل گئی اس دوران, یار اہم بات تھی کھوپڑی میں آئی تھی. مارکیٹ سے کیا ہو, 2 شادیاں کر لو آپ. یہ تو نہیں بھی آئی ہو کھوپڑی میں تو بھی چلا دینا چاہیے. پتہ نہیں یہ والی بات نہیں آئی تھی, وہ کوئی اور بات. 2 شادیاں کر لو. بعض دفعہ عورت کو پتہ ہوتا ہے لے دے کے آنا اس نے میرے پاس ہی ہے, اور تو اس کے بعد دوسرا آپشن ہے ہی نہیں, لہٰذا وہ کہہ رہی ہوتی جاؤ تمہاری ایسی کی تیسی. جب اس کو پتہ ہے کہ بھائی مزید آپشن ہے تو پھر اس کی نوبت بولتے کیوں نہیں آئی. لیکن پھر تمہارا بیڑا غرق بولو بھائی. اس پہ بہت سارے لطیفے ہیں, لیکن وہ کبھی آپ اکیلے میں مجھ سے ملیں گے نا, چھاؤں میں سناؤں گا آپ کو, ممبر پہ سنانے کے نہیں, کہ بےہودہ لطیفے نہیں ہیں, لیکن یہ کہ وہ بہرحال ممبر کے وقار کے خلاف ہیں. کبھی چھاؤں میں آئیں گے تو پھر انشاءاللہ اکیلے میں کسی دن ملے آپ تو پھر سناؤں گا آپ. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ مرد میں بالکل بیچارے میں قوت ہوتی نہیں ہے, وہ 4 شادیوں کے بیان سن کے کیا کر لیتا ہے. میرا ایک شاگرد تھا بہت باریک, میں اس سے مذاق کرتا تھا اور وہ ناراض نہیں ہوتا تھا. جس سے مذاق کرو ناراض ہو تو جائز نہیں ایسا مذاق کرنا. بہت باریک, بہت دبلا. تو جب میں 4 شادیوں کی بات کرتا ایک دم جوش میں آ جاتا, ایک دم کہ میں کروں گا. میں اسے کہتا تھا یار بھائی ذرا کائنڈلی آپ ذرا اس ڈیزائن پہ, میں نے کہا یہ باتیں بھی سوٹ نہیں کرتی. میں نے کہا یار پہلے اپنی صحت تو دیکھو یار.
کہتے کیا مطلب؟ میں نے کہا بھائی آپ کریں شادی لیکن بیگم کے کمرے میں جانے سے پہلے گلوکوز کی 4 بوتلوں کا انتظام لازمی کرنا ہے, ایمرجنسی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو خیر وہ ہنستا تھا. تو کہہ رہا پھر مجھے بتائیں استاد جی میں کیا کروں, جان کیسے بناؤں؟ میں نے کہا دیکھو جم جاؤ. کہتا ہے مجھ سے جم میں ویٹ ہی نہیں اٹھتا. تو میں اس کو سمجھا رہا تھا کہ یار 1-1 کلو کی پہلے پلیٹیں لگا لو, ہلکا ویٹ اٹھاؤ, کیونکہ جم جتنے بھی نوجوان جو بیچارے انچر پنچر جن کا ڈھیلا ہو چکا ہے نا, ہڈیوں کے ڈھانچے بن چکے ہیں, تو یاد رکھو یہ جو حکیموں کی طاقت کی دوائیں ہیں نا اور یہ اوٹ پٹانگ ٹیکے میکے یہ صحت کو اور خراب کرتے ہیں. کوئی بھی سمجھدار حکیم ہوگا وہ وہی بات کہے گا جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں. صحت کوئی ایسی دوا نہیں ہے جو 2 گولیاں کھا کے آپ ایک دم ٹارزن بن گئے, یہ سب صحت برباد کرنے والی باتیں ہیں. دیکھو صحت اچھی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ جس کی صحت ٹھیک ہے نا وہ دیکھ بھی رہا ہے, سن بھی رہا ہے, چل بھی رہا ہے, بول بھی رہا ہے, تو سمجھ ساری چیزیں ٹھیک ہیں اس. یہ ساری چیزیں ایک ساتھ ہی خراب ہونا شروع ہوتی ہیں جس کو بڑھاپا کہتے ہیں. تو اس لیے اوور آل صحت ٹھیک کر لو اپنی. وہ کیسے کرو گے؟ وہ جاؤ جم جاؤ. اگر آپ کے جسم پہ کھانا لگ نہیں رہا, نوجوان یہ کہتے ہیں ہم کھاتے ہیں لگتا ہی نہیں باڈی پہ, تو آپ جم جاؤ, ویٹ اٹھاؤ, باڈی بلڈنگ کرو. تو میں اس کو سمجھا رہا تھا بہت ہی باریک سا. میں نے کہا بھائی جم جاؤ, ویٹ اٹھاؤ اور پھر خوب کھاؤ. تو کہہ رہے مجھ سے ویٹ ہی تو نہیں اٹھتا. میں نے کہا 1-1 کلو کی پلیٹیں لگا لو راڈ میں نا, پھر اٹھاؤ. اس نے کہا 1 کلو کی بھی نہیں اٹھ. مجھے غصہ آیا. میں نے کہا یار ½ کلو کی لگا لے بھائی. پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا. میں نے کہا ایسا کرو, شیروانی کے 2 بٹن ہوتے ہیں نا, بڑے ہوتے ہیں تھوڑا, ایک تنکا لو, شیروانی کا ایک بٹن یہاں لگاؤ, شیروانی کا دوسرا بٹن وہاں لگاؤ اور ویٹ اٹھانا شروع کر دو. یہ بھی نہیں اٹھ رہا تو قمیص کے بٹن لگا لو. میں نے کہا یہ تو اٹھے گا نا؟ کہہ رہے ہاں. میں نے کہا جب ایک بٹن اٹھنا شروع ہو جائے تو 2 بٹن, شیروانیوں کے بٹنوں کا میں انتظام کر لوں گا. ایسا نہ بولے اتنے بٹن کہاں سے لاؤں گا میں. 2 بٹن 4 بٹن. بھائی انسان کی طبیعت میں اللہ نے فلیکسیبلٹی رکھی ہے, لچک رکھی ہے. آج 1 کلو کی پلیٹیں اٹھانا مشکل ہے, آپ ½ کلو اٹھاؤ, کل 1 کلو اٹھا لو گے. تو اس میں آپ مایوس نہ ہوں کہ یار میں تو جان ہی نہیں ہے. بھائی جب تک وزن نہیں اٹھائے گا, کھائے گا, پھر دبا کے کھائے گا. پھر میں نے کہا پھر بھوک لگے گی اور تو پھر تھوڑا سا پھر 4 شادیوں کی بات کرتا ہوا اچھا لگے گا. میں نے کہا اس ڈیزائن پہ خدا کا واسطہ میرے سامنے بات کی نا تو اچھا نہیں ہوگا, میں سبق بند کر کے چلا جاؤں گا. تو وہ تو خیر وہ تو میرا ان سے مذاق تھا. تو اچھا بہت سے باریک لوگوں کا علاج ہی ہوتا ہے کہ ان کی شادی کرا دی جائے. وہ باریک ہوتے ہی اس چکر میں ہے کہ ان کمبختوں کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی, اس کی وجہ سے اوٹ پٹانگ کاموں میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. وہ جب شادی ہو جاتی ہے تو تمیز سے زندگی گزرتی ہے اور دماغ کو سکون مل جاتا ہے. تو بعض باریک لوگوں کا علاج ہی کیا ہے کہ ان کی شادی کرا دی جائے, تو تھوڑا صحت دماغ بھی سیٹ ہو جاتا ہے, صحت بھی اچھی ہوتی ہے. لیکن ہر ایک کا یہ علاج نہیں ہے. تو اچھا خیر, تو یہ جو لبرل لوگوں نے خواتین کے حقوق کے نام پہ بے وقوف بنایا ہوا ہے نا خواتین کو کہ جی وہ مرد جا نہیں سکتا جب تک عورت راضی نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. تو یورپ کے سوسائٹی پہ اپنی سوسائٹی کو قیاس مت کریں. سمجھ رہے ہیں وہاں جو ہے نا جیل ہو جاتی ہے اگر شوہر زبردستی بیوی بیگم کی قربت حاصل کرنے کی کوشش کرے اور بیگم راضی نہ ہو تو پولیس آئے گی, میاں کو اٹھا کے لے جائے گی. تو یہاں پر اسلام عورت کو حکم دیتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو مرد کا دماغ خراب ہوتا ہے, مرد میں یہ ڈیزائر عورت کی نسبت کئی گنا زیادہ ہوتی ہیں, اس کے لیے برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. اس سے پھر ریلیشن خراب ہوتا ہے, ڈپریشن میں جاتا ہے, پھر غصے میں جو چیزیں توڑ پھوڑ کرتے ہیں لوگ گھروں میں. باقی صحت کے لیے دعا مانگا کرو سب لوگ اپنی اپنی کہ اللہ ایسی توفیق دے کہ یہاں تک نوبت پہنچے. سمجھ رہے ہیں نا ابھی جو نوبتیں پہنچ رہی ہیں, پان گٹکے سگریٹیں اور لائف اسٹائل کی جو بیڑا غرق ہوا ہے, راتوں کو دیر سے سونا دیر سے اٹھنا, سو رہے ہیں تو سوتے ہی چلے جا رہے ہیں, جاگے ہوئے ہیں تو جاگے ہی چلے جا رہے ہیں, اور پھر خوراکیں دیکھو تو اس میں یہ نوبت آتی نہیں ہے, اس میں یہ نوبت آتی نہیں.